ایک انہوں نے پوچھا کہ شہر کے قاضی کے عہدے کے لیے کون مناسب ہے؟ ہمارے یہاں دو مفتی صاحب ہیں، عالم ہیں، اور ایک غیر عالم ہیں۔ دیکھیں قاضی کا جو شرعی تصور، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بتایا کہ ہمارے یہ ہوتا تھا پہلے دور میں کہ وہ لوگوں کے مابین فیصلہ کرتے تھے۔ مفتی میں اور قاضی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مفتی فریقین کو بلائے گا نہیں، مفتی کے سامنے جو استفتاء پیش کیا جائے گا، سوال نامہ پیش کیا جائے گا، اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کے مطابق جواب دینے کا پابند ہے۔ وہ اس کا پابند نہیں ہے کہ تحقیقات کرے، سب کو بلائے۔ اسی لیے اکثر جو ہے مفتیان کرام، ہمارے اکابرین بھی ایسے ہی لکھا کرتے تھے کہ جو کچھ سائل نے لکھا اگر یہ سچ ہے تو اس کا جواب یہ ہے، اور بعض اوقات لکھ دیتے ہیں اگر اس نے جھوٹ لکھا تو وبال اسی کی گردن پر ہے۔ لیکن قاضی کا کام یہ نہیں ہوتا۔ قاضی کیا کرے گا کہ دونوں فریقین کو بلائے گا، ان کی بھی سنے گا، پھر ان کی سنے گا، پھر شرعی تقاضے کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ قاضی کے لیے عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے، یعنی غیر عالم بھی قاضی بن سکتا ہے، لیکن وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی خلیفہ نے، کسی گورنمنٹ نے کسی کو قاضی بنا دیا اور وہ غیر عالم ہے، وہ فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ وہ اب یہ کرے گا، اپنی ایک ٹیم بنائے گا، مفتیان کرام کی، علماء کی ٹیم بنائے گا، مسئلہ ان کے سامنے رکھے گا، وہ حل نکال کر دیں گے اور یہ بیانی اس کو بیان کر دے گا۔ تو عہدہ قضا تو غیر عالم بھی لے سکتا ہے، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فیصلہ کرے گا عالم اور مفتی، جو باقاعدہ لوگوں کے مسائل کو جانتا ہو، جزیات پہ اس کی گہری نظر ہو، اصول جانتا ہو، صلح کے مسائل خاص طور پر وہ اچھی طرح جانتا ہو کہ بعض اوقات ایسی شرعی جزیات بیانی ہی نہیں ملتی کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے، تو صلح کی طرف لایا جاتا ہے۔ تو یہ بہتر پھر یہی ہوگا کہ اگر لوگ کسی کو منتخب کرتے ہیں وہاں پر، تو پھر تو عالم اور مفتی کو ہی کریں جو عرصہ دراز سے فتویٰ نویسی کر رہے ہوں، لوگوں کے اکثر مسائل ان کے پاس آتے ہوں، لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ان کو مہارت حاصل ہو، انہیں کو بٹھایا جائے، ورنہ دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء فوت ہوں گے اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما اور سردار بنا لیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے، اور وہ غلط مسائل بتا کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو پھر یہ والی صورتحال بن جائے گی کہ الٹے سیدھے مسئلے بتا رہے ہیں اور مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ علماء کا ہی انتخاب کیا جائے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا صفاتی نام کہ جس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں، آپ کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، بے شمار اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ اسم اعظم ہے کیا؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کابرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اسم اعظم دے دیں، نماز وہ نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، گالیاں بکیں، ماں باپ کے سینے پر چڑھ کے گفتگو کریں، حرام حلال کی کوئی تمیز نہ ہو، نفسانی خواہشات پوری کرنے کا موقع آئے تو اللہ رسول کو بھول جائیں، قرآن و حدیث بیان کر دیں تو منہ کے زاویے بگڑ جائیں۔ یہ کہتے ہیں ہمیں اسم اعظم دے دیں تاکہ کائنات کی طاقت ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ ایسا اسم اعظم آپ کو نہیں مل سکتا۔ آپ کو لوگ پاگل تو بنا سکتے ہیں کہ اسم اعظم کے نام پہ کوئی بھی چیز دے کے آپ کی جیبیں خالی کروا لیں، لیکن یہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے، نہ اللہ کی مانو نہ رسول کی مانو، نہ اس مشقت میں پڑو، شیطان بھی راضی رہے، نفس بھی راضی رہے، اور حکومت ایسی آ جائے کہ بیٹھ کے بس 100 دفعہ ایک وظیفہ پڑھ لیں، 1000 دفعہ پڑھ لیں، اور یوں کریں تو پیسہ آ جائے، یوں کریں تو سونا آ جائے، تو بھائی یہ خواب ہی دیکھتے رہو، پوری زندگی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام اعظم، اسم اعظم کے مطلب پیچھے پڑنا کہ یہ مجھے مل جائے اور کوئی آپ کو بیوقوف بناتا رہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو اسم اعظم سمجھیں، اپنے حق میں قرآن سمجھیں، حدیث سمجھیں، اس میں جو قابل عمل باتیں ہیں ان کو اپنائیں، جن باتوں سے منع کیا گیا اگر ہماری ذات میں ان کو اپنی ذات سے دور کریں، قرآن و حدیث کے احکام پر عمل کریں، اللہ کی رحمت آپ کی طرف انشاءاللہ متوجہ ہوگی۔ فرمایا کہ بھتیجی کا نکاح اس طرح ہوا کہ پاکستان میں لڑکی سے جب اجازت لی 2 گواہ تھے، پھر سعودیہ میں والد صاحب، لڑکا اور دیگر گواہ ہوں گے، لیکن یہ جو گواہ تھے جن کے نکاح نامے میں نام بھی درج ہیں لڑکی کی طرف سے، وہاں پر موجود نہیں تھے، تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اجازت دیتی ہے، جس کو اجازت دیتی ہے وہ پھر لڑکے کے سامنے ایجاب کرتا ہے اور لڑکا قبول کرتا ہے۔ ایجاب و قبول ایک مجلس و محفل میں ہونا ضروری ہے، اور اس مجلس و محفل میں 2 گواہ موجود ہونا لازم ہیں جن کے نام نکاح نامے میں ہوں یا نہ ہوں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ مجمع کثیر تھا تو بالکل یہ نکاح ہو گیا۔ اب یہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اصل میں یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے
کہ بھئی آپ نکاح نامہ فل کریں. نبی کریم کے دور میں تو تھا ہی نہیں ہے، بعد میں ایجاد ہوا. صرف قانونی دستاویز کے طور پر کہ لڑکی کے 2 گواہوں کے نام، ان کے ایڈریس پہ، شادی کے 2 گواہ یہ لڑکے کے ہوتے ہیں، لڑکی کے وکیل کا نام، ایڈریس وغیرہ یہ فل کرنے کے لیے ہوتا ہے. ورنہ شرعی لحاظ سے جس مجلس میں ایجاب اور قبول ہو رہا ہو، کیونکہ بچی نے تو وکیل بنا دیا تھا، اگر بچی کے والدی وکیل تھے، انہوں نے جب لڑکے کے سامنے یا قاضی صاحب سے کہا کہ جی ہم اجازت دیتے ہیں، آپ بچی نے اجازت دے دی، آپ نکاح پڑھا دیں. اب قاضی صاحب جب کوئی لفظ کہیں گے یہ بچی کی طرف سے سمجھ لیں ایجاب ہے، لڑکا قبول کر رہا ہے اور گواہ بھی موجود، تو لڑکی والے گواہ جن کے نام نکاح نامے میں ہیں وہاں موجود ہوں یا نہ ہوں، اصل تو یہ تھا کہ ایجاب و قبول کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوں، اور وہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو چونکہ نکاح نامہ فل کرنا ہوتا ہے اس لیے وہ آپ کے نام اس میں لکھ دیے، آپ کو وہاں موجود ہونا بہرحال ضروری نہیں تھا، اور یہ نکاح بالکل درست ہو گیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک یہ بچے نے پوچھا کہ بعض اوقات آج کل یہ فیشن چل رہا ہے، ان کے وہاں پر ہوگا کہ چھوٹے بچوں کے گلوں میں یہ کراس سلیب جس کو کہتے ہیں وہ بطور فیشن ڈال دیا جاتا ہے مسلم بچوں کے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، کسی بھی دوسرے مذہب کی ایسی مذہبی علامت کہ اگر وہ دور سے اختیار کر کے کوئی شخص آ رہا ہو تو ہمارا انتقال ذہن اس کے بارے میں دوسرے مذہب کی طرف جائے، ہم اس کو غیر مسلم تصور کریں، اس کو شریعت نے منع کیا ہے. اور اتنا سخت اس کا حکم ہے کہ اگر کوئی عاقل بالغ ایسا کر لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اگر نابالغ اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے جیسے 7 سال سے کم عمر کے بچے اگر وہ ایسا کریں گے تو ان پر تو حکم کفر نہیں لگائیں گے، لیکن جس نے ایسا کیا اور وہ اس سے راضی تھا اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا. یاد رکھیں کیونکہ یہ مذہبی علامت ہے کسی کی. ہمارا مذہب اپنے مذہبی تشخص کو قائم رکھنا چاہتا ہے. اگر دوسرے تمام مذاہب کے علامات آزادانہ استعمال کریں تو پھر وہ مذہبی تشخص قائم نہیں رہے گا. اور ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے نافذ فرمایا، اور یہی برود قیامت قبول کیا جائے گا. جو اس پر ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو اس پر نہیں ہوگا وہ خسارے میں رہے گا. لہذا جب اس طرح کے مکس معاملات ہو جائیں گے کہ سب مذہبی علامات اختیار کریں گے تو دوسرے مذہب کی پھر پابندیاں، دوسرے مذہب کے عقائد، ان کی دیگر چیزیں بھی آدمی لائک کرے گا، پھر وہ کامل مسلمان نہیں رہ سکتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے مذہب کو اختیار کر لے. اس لیے مذہب اسلام سختی سے اس سے منع کرتا ہے. لہذا اگر چھوٹے بچے ہیں اور بڑوں نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. فقہاء نے واضح طور پہ لکھا اگر کوئی چھوٹے بچے کو، لڑکے کو سونا پہنائے تو چھوٹا بچہ تو مکلف نہیں ہے، لیکن چونکہ مردوں کو سونا پہننا حرام ہے تو پہنانے والے گناہ گار ہوں گے. اسی طرح اگر چھوٹے بچوں کو، لڑکوں کو اگر مہندی لگائی ہاتھ کے اندر، پیر میں مہندی لگا دیتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں. مرد کے لیے مہندی زینت کے لیے لگانا منع ہوتا ہے. اب بچہ تو مکلف نہیں ہے، بڑے گناہ گار ہوں گے. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، اپنے بچوں کو مذہب اسلام کی علامات اختیار کرنے کا عادی بنائیں جن کو شاعر اسلام کہتے ہیں، نہ یہ کہ دوسرے کسی مذہب کی علامت کو اختیار کر کے اپنے آپ کو پراؤڈ سا فیل کرنا، اور یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا احساس برتری اپنے اندر پانا، اور معاذاللہ اپنے مذہبی علامات کو اختیار کرنے میں احساس کمتری کا سا شکار ہو جانا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. آپ کا مذہب عظیم ہے، آپ کا رب عظیم ہے، آپ کے رسول عظیم ہے. ہمارے قرآن پاک کتابوں میں سب سے عظیم کتاب ہے. ہمارا مذہب اپنے تعلیمات کی کاملیت کے اعتبار سے تمام مذاہب میں کامل ترین ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں کوئی بھی اپنے مذہب کو لے آئے، جتنا مذہب اسلام کامل ہے اور کوئی بھی نہیں، جتنے ہمارے نبی کامل ہے کوئی بھی نہیں. جو ہمارا رب کامل ہے، دوسرا کسی کو بھی معبود سمجھتا ہے کوئی کامل نہیں، وہ تو مخلوق ہیں. ہمارا رب خالق ہے. تو اس لیے ہمارے مذہب اسلام اور قرآن پاک، کوئی اپنی کتاب لے آئے مذہبی، جتنا زبردست ہماری کتاب ہے کہ تصرفات انسانی سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قیامت تک کے لیے پاک و صاف کر دیا. کوئی زیر زبر کی تبدیلی کر کے دیکھے چھپی نہیں رہے گی، فوراً ختم ہو جائے گی. اتنے ہمارے حافظ ہوتے ہیں، کوئی اپنے مذہب کی کتابوں کے حافظ دکھا دیں. بڑے بڑے ان کے علماء بھی نہیں ہوتے. اور ہمارے 6-7 سال کے بچے، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا اہتمام کیا ہے، 6-7 سال کے بچے کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے مذہب اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو بیچارے احساس سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں غلط ہے. ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ میں فیس بک پر کسی غیر مسلم سے دوستی کی. اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہنے لگا مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آئی کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دیا. آپ دیکھیں یہ صورتحال ہے کہ جب ہمارے گھروں میں مذہب اسلام کی افادیت، اہمیت اور اس کی جو
مطلب کاملیت ہے اس کا ذکر نہیں ہوگا تو بچے اپنے مذہب کو آہستہ آہستہ دوسروں کی صحبت کی وجہ سے بعض اوقات انتہائی حقیر اور کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس سے وابستگی میں اور اس کے اظہار میں ان کو شرم آنے لگ جاتی ہے، حالانکہ سب سے کامل ترین مذہب یہ ہے۔ میدان معاشر کے اندر مسلمان، اہل اسلام، نبی کریم پر ایمان لانے والے وہ جنت میں جائیں گے، ان کو VIP پروٹوکول ملے گا، باقی سب تو پھنسے ہوں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کے بات سمجھانے کی ضرورت ہے، تو ایسا خدا را نہ کریں کہ اپنے بچوں کو مذاق میں یا ویسی فیشن کے طور پر بھی کسی کی بھی مذہبی علامات اختیار کرنے کی اجازت دیں۔ آج فیشن اور مذاق ہے، کل خدا نخواستہ باقاعدہ اس کو عقیدے کے طور پر اس کو تسلیم کرتے ہوئے، درست تسلیم کرتے ہوئے کوئی اختیار کرے گا تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کافر و مرتد ہو جائے اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ میرے خیال میں والدین کی پھر اس قسم کی حرکت محبت میں شمار نہیں ہوگی بلکہ شدید ترین دشمنی میں شمار ہوگی کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو جہنم کا راستہ دکھایا ہے۔